اور جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو اونٹ میں سے خون بہہ چکا تھا، بہ رہا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا بچنے کی امید نہیں ہے، اس کو ذبح کیا، اس کا خون گوشت بنایا، کھایا، پیا، بانٹا۔ واپس آ رہے تھے تو راستے میں سے ایک بندہ آ رہا، کہنے لگا تم میں فلاں ابن فلاں ہیں؟ اس نے کہا، اونٹ والا نے، ہاں جی میرا نام ہے یہ۔ کہا آپ نے میرے ابا کے ہاتھ پہ کوئی اونٹ بیچا تھا؟ کہا ہاں، قبر والے سے خواب میں سودا ہوا تھا۔ کہا وہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے کہا کہ میرا جو اصیل اونٹ ہے وہ تجھے دے دوں، یہ اس کے بدلے میں اونٹ تو لے لے۔ اس قصے پر تعلیق لگاتے ہوئے شیخ زکریا لکھتے ہیں کہ یہ اس سخی کی سخاوت کی انتہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کو خالی پیٹ واپس۔ ہم کہتے ہیں یہ سخاوت کی انتہا نہیں، یہ خرافات کی انتہا ہے۔ یہ جو قبر سے نکل کے، ایک سوال کر کے بعد اگلے سوال پر آتا ہوں، جو قبر سے اٹھ کر اونٹ ذبح کر سکتا ہے، آگے پولیس کا ناکا لگا ہوا تھا، یہ بیگم بچوں کو مل کر کیوں نہیں آ گیا؟ ان کو بھی ہائے ہائے کر رہا تھا نا، سلام دعا کر رہا تھا کہ قدرتی دروازہ کھل گیا، نکل لیا، اب نکل لیا تو ساروں کو مل کے پھر واپس جانا ہے، چلا جاؤں گا۔ یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان کی باتیں ہیں، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مسجد میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ ہر مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، مساجد کے اندر اذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے۔ کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا ہے، بدعت کیسے ہوئی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ دو سجدے ہیں ایک رکعت میں۔ اچھا، اگر میں تیسرا سجدہ شروع کروں تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا؟ جی گناہ کا۔ اب آپ پر فتویٰ لگنا چاہیے منکر سجدہ سجدے کا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے، فوراً فتویٰ لگ جائے گا منکر درود، واپی گستاخ، درود نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں درود کو مانتے ہیں، جس موقع پہ امام الانبیاء نے سکھایا تھا سیدنا بلال کو، اس موقع پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم نے اذان کے بعد درود سکھایا، سیدنا بلال نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا یہ الفاظ نہیں کہے۔ پھر اس کے اندر ایک شرکیہ لفظ جملہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، آپ پر سلام ہو۔ اور اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں بنا، محمد کریم اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، نور میں نور لا نہیں ہے۔ ایک تو یہ عمل بدعت ہے، پھر اس کے اندر شرک والا جملہ آتا ہے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ڈنکے کی چوٹ دو ٹوک اعلان ہے، سن لیجئے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جس کی بدعت کفر اور شرک کی وادی تک لے جانے والی ہو۔ نہیں مانتے تو مثال دے کے سمجھاؤ تو ابھی درس ختم ہوگا، لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے جو ٹیکسیوں پہ اور گاڑیوں پہ آئے ہوں گے، اپنی گاڑی ان کے پاس نہیں ہوگی۔ جب آپ نیچے اتریں، ایک ٹیکسی والے کو دیکھیں وہ روڈ پہ کھڑا ہو اور کہہ رہا جناب کہاں جانا ہے؟ جی فلانی جگہ جانا ہے، آؤ میں بلاش لے جاتا ہوں، مجانن لے جاتا ہوں، فری لے جاتا ہوں، بیٹھ جاؤ، کوئی پیسہ نہیں، کوئی بھاڑا نہیں، بیٹھو۔ آپ جب بیٹھنے لگے، ڈرائیور صاحب کو آپ نے غور سے دیکھا، وہ انا سی، وہ اندھا تھا، بیٹھ جاؤ گے؟ ہیں؟ اندھے کی ٹیکسی میں بیٹھو گے؟ نہیں، کیوں؟ اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی۔ ارے بھائی اندھا ہے، اس نے اپنا کام کرنا، اپنے اپنا کام کرنا۔ یہی مثال دیتے ہیں نا، نماز پڑھنی اس نے اپنی پڑھنی، ہم نے اپنی پڑھنی، اس نے اپنا کام کرنا، گاڑی چلانی آپ نے اپنا کام کرنا، بیٹھے رہنا۔ اس کو چلانی نہیں آتی، اندھا ہے، مرے گا۔ جو مشرک ہے وہ توحید میں، عقیدے میں، ایمان میں اندھا ہے، اس کی اپنی نہیں ہو رہی، آپ کی کہاں ہوگی؟ یہاں پر امام صاحب امامت کرواتے ہیں اور مسجد میں لکھا ہوتا ہے یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن۔ اگر وہاں پر آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو فتنے کا خطرہ ہے۔ جو مسجد اہل شرک کی ہے، جہاں امام مشرک ہے، جن مسجدوں میں قبریں ہیں، جن مسجدوں میں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، آپ اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو پیچھا کھڑا کر لیں، یا مجلس کے اندر، بیٹھک کے اندر اپنے اہل ایمان دوستوں کو بلا کر وہاں جماعت کروائیں۔ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جن مسجدوں میں قبریں ہوں وہاں پر نماز نہیں ہوتی، جہاں غیر اللہ کو پکارا جائے وہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے مذہب اسلام میں پینٹ اور شرٹ پہننا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، لباس کے بارے میں امام الانبیاء کا فرمان ہے، ایسا لباس نہ پہنو جس سے انسان کا جسم، انسان کا ننگ ظاہر ہو۔
انسان کا وجود، اس کے باڈی پارٹس واضح ہوں، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اگر کوئی کھلی پینٹ پہنتا ہے، بیگی پینٹ پہنتا ہے، جس سے رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے اس کا جسم نمایاں نہیں ہوتا، پینٹ پہننے والا جب رکوع میں جاتا ہے تو درزی اگر پیچھے کھڑا ہوگا تو انچی ٹیپ کے حساب سے بتا دے گا یہ اتنے انچ کی ہے اور یہ اتنے انچ کی ٹانگ ہے اس کی، ہیں؟ یہ لباس منع ہے۔ آپ بیگی پینٹ پہنے، شرٹ جو پہنے اس کو پینٹ کے اندر دینے کی بجائے باہر نکالیں، آپ کی شرٹ گھٹنوں تک کی ہو، آپ کی شرمگاہیں چھپی ہوئی ہو۔ لباس میں آزادی ہے، لیکن کفار سے مشابہت کرنا منع ہے، اور ایسا تنگ لباس، ٹائٹ لباس پہننا منع ہے کہ سڑک پہ جاتے ہوئے دور سے کوئی 5ویں کلاس کا بچہ دیکھے تو کہ 11 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ لباس منع ہے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سوال آخری کہتے آیا ہے کہ مسجد میں نکاح کے بارے میں بیان کیجئے، کیا مسجد میں نکاح کروانا جائز ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح ہو، ٹھیک ہے، شادی ہال کا خرچہ بچے گا، سارے پنگے ختم ہوں گے۔ عورتوں کا جو ہوتا ہے ہم نے ضرور جانا ہے، اور وہ میک اپ کر کے بن ٹھن کے چھن من کرتی ہوئی شادی ہال تک آتی ہیں، اور شیطان ان کے دائیں بائیں چل کے پورے فتنے کا بازار گرم ہوتا ہے۔ جب اللہ کے گھروں میں نکاح ہوگا انشاءاللہ یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، اس کے اندر سادہ پن بھی ہو اور یہ عمل بھی ہو۔ خواب کے اندر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ میری اور آپ کی قسمت میں کرے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ دیدار کروا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس دیدار کے اندر آپ کے اور میرے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ یہ امام الانبیاء ہیں یا نہیں۔ آپ نے اور میں نے امام الانبیاء کو دیکھا نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔